معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ روسی شہریوں اور 5 کمپنیوں پر امریکی امتناع۔ چین اور 5 وسطی ایشیائی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، 9 اہم امور پر اتفاق رائے۔ چینی معیشت میں ایک بار پھر اضافہ۔ دہلی فساد اور شہریت تحریک کو عمان سے جوڑنے پر حکومت عمان سخت برہم۔ سرحدی تنازع پر گفتگو جاری ہے، تاہم کسی بات کی ضمانت نہیں۔ بھارت وندے بھارت مشن کے تحت اب تک ساری دنیا سے 6,87,000 ہندوستانی وطن واپس ہو چکے ہیں۔ خالصتان کی پشت پناہی پر پاکستان کے خلاف نئی دہلی میں احتجاج۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 32,695 نئے کیسز، 606 اموات۔ ٹک ٹاک کو ٹکر دینے کے لیے فیس بک 50 سے زائد ملکوں میں لانچ کرے گا انسٹاگرام ریل۔ راج ناتھ سنگھ لیہہ پہنچے، فورسز کی ایئر ڈراپنگ مہارتوں کا مشاہدہ کیا۔ کشمیر میں کولگام تصادم میں 3 جنگجو ہلاک تو فوجی اہلکار زخمی۔ دہلی فساد پر اقلیتی کمیشن کی رپورٹ جاری، کپل مشرا اور دہلی پولیس کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ ممبئی میں عمارت منہدم ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد 8، 20 زخمی۔ کورونا سے فوت ہونے والوں کی تجہیز و تکفین سے انکار پر کرناٹک وقف بورڈ نے قبرستانوں کے متولیوں کے لیے جاری کیے آرڈر۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,600 مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 40,646 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش کے 2 اضلاع کرنول اور گنٹور میں کل سے مکمل لاک ڈاؤن، دونوں اضلاع میں کورونا وائرس مریضوں کی تعداد 9,000 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51 نئے کورونا مریض مصدقہ، تعداد بڑھ کر 2,474 ہو گئی۔ ضلع کڑپا کے خانگی ہاسپٹلز میں عام مریضوں کے علاج کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے ضلع بھر میں ہر دن بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں اموات۔ عوام کا ریاستی حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ۔ JN نیوز کی جانب سے کورونا وائرس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ضروری ہدایات۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ روسی شہریوں اور 5 کمپنیوں پر امریکی امتناع۔ امریکہ نے روس کے 3 شہریوں اور 5 کمپنیوں پر اقتصادی پابندیاں لگا دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق لگائی پابندیوں کا تعلق ان روسی شہریوں سے ہے جو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کرنے میں ملوث قرار دیے گئے تھے۔ چین اور 5 وسطی ایشیائی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، 9 اہم امور پر اتفاق رائے۔ 16 تاریخ کو چین اور 5 وسطی ایشیائی ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ آئی نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے زور دیا کہ فریقین کو کثیر الجہتی کا علم بلند کرتے ہوئے عالمی انصاف و مساوات کو فروغ دینا چاہیے اور بین الاقوامی تعلقات کو جمہوری بنانے کے لیے مشترکہ کوشش کرنی چاہیے۔ وانگ آئی نے کہا کہ چین اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان تعاون کی بنیاد مشترکہ تقاضے ہیں جو کسی تیسرے فریق کے خلاف نہیں ہے۔ ہم وسطی ایشیا میں بیرونی قوتوں کی جانب سے رنگین انقلاب اور زیر و سنگین کی مخالفت کرتے ہیں، انسانی حقوق کی آڑ میں اس خطے میں مختلف ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ چینی معیشت میں ایک بار پھر اضافہ۔ نئے کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد پہلی بار چین کی معیشت ایک بار پھر ترقی کی طرف گامزن نظر آ رہی ہے۔ بیجنگ میں شماریات کے دفتر کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کی دوسری سہ ماہی میں ترقی کی شرح میں
3.2% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ معاشی بحالی ماہرین کی توقع سے کہیں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی ہے۔ کورونا کی وبائی بیماری کی وجہ سے دنیا کی اس دوسری بڑی معیشت نے اس سے قبل بھی تاریخی بحران کا سامنا کیا تھا۔ 1992 میں سرکاری ریکارڈز کے آغاز کے بعد پہلی بار چین نے ایک سہ ماہی میں 6.8% کی منفی معاشی نمو دیکھی تھی۔ دہلی فساد اور شہریت تحریک کو عمان سے جوڑنے پر حکومت عمان سخت برہم۔ دہلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ شہریت بالمخالف تحریک کے لیے عمان اور UAE سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ مودی حکومت معاملے کی چھان بین میں مصروف۔ مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک میں شمار ہونے والے عمان نے ہندوستانی میڈیا میں دہلی فسادات اور شہریت ترمیمی قانون مخالف تحریک کے سلسلے میں اس کا نام سامنے آنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور مودی حکومت سے اس معاملے میں رپورٹس کی تصدیق کرنے کو کہا ہے۔ دہلی فسادات اور اس سے قبل جاری شہریت قانون مخالف تحریک کے لیے فنڈنگ کے معاملے میں دہلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہاں کے منتظمین کو عمان اور متحدہ عرب امارات UAE سے فنڈز ملے ہیں۔ سرحدی تنازع پر گفتگو جاری ہے تاہم کسی بات کی ضمانت نہیں۔ بھارت چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان لائن آف کنٹرول LAC پر جاری کشیدگی کے دوران بھارتی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سرحدی تنازع کے حل کے لیے بات چیت چل رہی ہے تاہم وہ اس کی کامیابی ضمانت نہیں دے سکتے۔ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لداخ کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے حل کے لیے گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے تاہم اس سے کتنی پیش رفت ہوگی وہ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی بھی قیمت پر بھارت کی 1 انچ بھی زمین نہیں لے سکتی ہے۔ وندے بھارت مشن کے تحت اب تک ساری دنیا سے 6,87,000 ہندوستانی وطن واپس ہو چکے ہیں۔ یہ مشن 7 مئی کو شروع ہو گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ فی الحال وندے بھارت مشن کا چوتھا مرحلہ ہنوز جاری ہے۔ 15 تا 31 جولائی تک 120 طیاروں کے ذریعے ہندوستانیوں کو بیرونی ملک سے واپس لایا جا رہا ہے۔ خلیجی تعاون کونسل سے وابستہ ممالک ملیشیائی، سنگاپور، برطانیہ، یوروپ، کرغزستان اور یوکرین سے ہندوستانیوں کی واپسی سے بے تحاشا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لہٰذا ملک کے 34 ایئرپورٹ سے 791 طیاروں کی آمد و رفت فی الحال جاری ہے۔ خالصتان کی پشت پناہی پر پاکستان کے خلاف نئی دہلی میں احتجاج۔ سکھ طبقے کے ارکان نے آج یہ کہتے ہوئے پاکستان کے خلاف احتجاج کیا کہ خفیہ ایجنسی ISI موافق خالصتان سرگرمیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے جبکہ خالصتان ریفرینڈم 2020 کے لیے تحریک بھی چلائی جا رہی ہے۔ تقریباً 50 تا 60 سکھ کارکنوں نے آج احتجاج کرتے ہوئے 30 مورتی مارگ سے پاکستان ہائی کمیشن کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی تاہم انہیں چانکیاں پوری پولیس اسٹیشن کے قریب روک دیا گیا۔ احتجاج کی قیادت کرنے والے سردار منجیت سنگھ JK نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ اور خالصتانی لیڈر گروپونت سنگھ پنون کے پتلے نظر آتش کیے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 32,695 نئے کیسز، 606 اموات۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ملک میں کرونا وائرس کا قہر جاری ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نئے معاملوں میں 32,000 سے زیادہ کے ریکارڈ اضافے کی وجہ سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,68,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ راحت کی بات یہ ہے کہ اس وبا سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن نئے معاملوں کی شرح اس سے زیادہ ہونے کے سبب مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20,787 مریض صحت مند ہوئے جبکہ انفیکشن کے ریکارڈ 32,695 معاملے سامنے آئے اور 606 مریضوں کی موت ہوئی۔ جمعرات کو صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 9,68,876 اور مرنے والوں کی تعداد 24,915 ہو گئی ہے۔ ٹک ٹاک کو ٹکر دینے کے لیے فیس بک 50 سے زائد ملکوں میں لانچ کرے گا انسٹاگرام ریل۔ چینی سوشل نیٹ ورکنگ ایپ ٹک ٹاک کو ٹکر دینے کے لیے فیس بک انسٹاگرام ریل ایپ کو امریکہ سمیت 50 سے زیادہ ملکوں میں لانچ کرے گا۔
قومی نشریاتی کمپنی NBC کے ذرائع نے جمعرات کو بتایا کہ یہ ایپ اگست میں امریکہ میں بھی لانچ ہو سکتی ہے۔ انسٹاگرام ریل ٹک ٹاک کی طرح فیس بک کی ایپ ہے جس میں 15 سیکنڈ کے ویڈیو اپلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے کئی فیچر ٹک ٹاک سے ملتے جلتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت ہند نے سیکیورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے ٹک ٹاک سمیت 59 چینی ایپ پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد فیس بک نے ہندوستان میں انسٹاگرام ریل ایپ لانچ کر دیا۔ حالانکہ امریکہ میں بھی ٹک ٹاک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگے ہیں اور ٹرمپ حکومت اس پر پابندی لگانے کے بارے میں غور و خوض کر رہی ہے۔ اس سے قبل یہ ایپ برازیل، فرانس، جرمنی میں لانچ ہو چکی ہے۔ راجناتھ سنگھ لیہہ پہنچے، فورسز کی ایئر ڈراپنگ مہارتوں کا مشاہدہ کیا۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جموں کشمیر اور لداخ کے خطے کے 2 روزہ دورے پر آج کی صبح یہاں پہنچ گئے۔ بتا دیں کہ وادی گلوان میں چین اور ہندوستان کے درمیان ماہ مئی سے کشیدگی شدت اختیار کرنے کے بعد یہ موصوف وزیر دفاع کا لداخ کا پہلا دورہ ہے۔ اس موقع پر چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منوج مکنت ناروانے بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق راجناتھ سنگھ نے اپنے 2 روزہ دورے کے پہلے روز حقیقی کنٹرول لائن کی تازہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور فوجی افسروں سے تازہ صورتحال کی تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ کشمیر میں کولگام تصادم میں 3 جنگجو ہلاک، 2 فوجی اہلکار زخمی۔ جموں کشمیر کے ضلع کولگام میں آج صبح ہونے والے ایک مسلح تصادم میں 3 جنگجو مارے گئے ہیں۔ اس دوران فوج کے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج و معالجے کے لیے فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ضلع کولگام کے ناگنڈ چمر علاقے میں جمعہ کی صبح ہونے والے ایک تصادم میں 3 عدم شناخت جنگجو مارے گئے ہیں۔ دہلی فساد پر اقلیتی کمیشن کی رپورٹ جاری، کپل مشرا اور دہلی پولیس کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ مارچ 2020 کو دہلی اقلیتی کمیشن نے مسٹر MR9 شمشاد ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سپریم کورٹ آف انڈیا کی سربراہی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کے تحت کمیٹی کو 27 فروری 2020 کے دوران شمالی مشرقی دہلی کے مختلف علاقوں میں ہونے والے تشدد کی تحقیق کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کمیٹی نے اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ کووڈ-19 لاک ڈاؤن نے اس کے کام کو شدید متاثر کیا۔ پھر کمیٹی نے جون 2020 میں لاک ڈاؤن میں تخفیف کے بعد اپنا کام دوبارہ شروع کیا۔ کمیٹی نے تشدد کے متاثرین کو معلومات دینے کی دعوت دی اور شمال مشرقی دہلی کے مختلف مقامات پر متاثرہ گواہوں سے بیانات اور دستاویزات حاصل کیے اور مذہبی مقامات کو ہونے والے نقصانات کا موقع پر سروے کیا۔ کمیٹی اور دہلی اقلیتی کمیشن دونوں نے دہلی پولیس سے FIRs کی کاپیاں اور گرفتاریوں وغیرہ کے بارے میں معلومات طلب کی، لیکن پولیس نے کسی کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مجموعی صورتحال پر غور کرتے ہوئے کمیشن نے کمیٹی کی میعاد 30 جون 2020 تک بڑھا دی۔ کمیٹی نے 27 جون 2020 کو اپنی 130 صفحات پر مشتمل رپورٹ کمیشن کو پیش کر دی۔ کمیشن نے رپورٹ پر غور کیا اور اسے قبول کر لیا۔ کمیشن کی جانب سے یہ رپورٹ لیفٹیننٹ گورنر دہلی اور وزیر اعلیٰ دہلی کو مزید کارروائی کی درخواست کے ساتھ 3 روز قبل پیش کر دی ہے۔ دہلی کے تمام وزراء اور اسپیکر دہلی قانون ساز اسمبلی کو بھی اس رپورٹ کی کاپی پیش کر دی گئی۔ ممبئی میں عمارت منہدم ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد 8، 20 زخمی۔ جنوبی ممبئی میں 80 سالہ پرانی بنو شالی عمارت کے گرنے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 8 تک پہنچ گئی ہے۔ رات بھر جاری رہنے والے راحتی کاموں کے دوران ملبے سے کم 6 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ دیگر 20 افراد زخمی ہیں۔ کورونا سے فوت ہونے والوں کی تجہیز و تکفین سے انکار پر کرناٹک وقف بورڈ نے قبرستانوں کے متولیوں کے لیے جاری کیے آرڈرز۔ ریاست میں کچھ ایسی شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم قبرستانوں کے متولی کورونا سے فوت ہونے والوں کو قبرستان میں تدفین کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ کرناٹک میں کورونا اپنے شباب پر ہے، ہر ضلع کورونا سے متاثر ہے، اموات کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کووڈ-19 سے مرنے والوں میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ ایسے میں کچھ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم قبرستانوں کے متولی
کورونا سے فوت ہونے والوں کو قبرستان میں تدفین کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خبروں کا کرناٹک وقف بورڈ نے سخت نوٹس لیا ہے۔ اس ضمن میں بورڈ نے ایک سرکولر جاری کیا ہے۔ سرکولر میں وقف بورڈ نے اسلامی تعلیمات اور عقائد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ باعزت طریقے سے تدفین ہونا متوفی شخص کا حق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی تجہیز و تکفین کو احترام سے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نماز جنازہ کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے۔ کرناٹک وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ ایسے میں اگر کوئی مسلم قبرستان چاہے وہ وقف ہو یا نہ ہو، اس کے متولی انتظامیہ کمیٹی یا کوئی بھی ذمہ دار کووڈ-19 کے متوفیوں کو باوقار طریقے سے تدفین کرنے سے روکتے ہیں تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آئی پی سی اور وقف ایکٹ 1995 کے تحت متولی انتظامیہ یا کمیٹی کو فوری اثر کے ساتھ برخاست کر دیا جائے گا۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2600 مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 40,646 ہو گئی۔ آندھرا پردیش میں بھی اب کورونا وائرس کی وبا میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے تمام احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے باوجود کورونا وائرس کے مریضوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں 2602 مریض مصدقہ پائے گئے۔ اب تک جملہ تعداد بڑھ کر 40,646 ہو چکی ہے، جس میں سے 20,298 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ تاحال 534 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ 19,814 مریضوں کا علاج چل رہا ہے۔ آج ریاست میں سب سے زیادہ مریض ویسٹ گوداوری میں 643 مصدقہ پائے گئے۔ ریاست آندھرا پردیش کے 2 اضلاع کرنول اور گنٹور میں کل سے مکمل لاک ڈاؤن۔ دونوں اضلاع میں کورونا وائرس مریضوں کی تعداد 9,000 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاست آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی اضلاع میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، جس میں اب مزید 2 اضلاع کرنول اور گنٹور کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہفتے سے ان 2 اضلاع میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کو سختی سے لاگو کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ضلع کرنول میں کل ایک دن میں 590 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ تاحال اس ضلع میں 4,816 مریض مثبت پائے گئے ہیں۔ اس وبا کے ضلع کرنول میں کم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ضلع گنٹور میں بھی یہی حالات ہیں۔ تاحال ضلع گنٹور میں 3,963 افراد اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس وبا میں اضافے کی رفتار کو دیکھتے ہوئے کل ہفتے سے دونوں اضلاع میں سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صبح 6 تا 11 بجے تک ہی دکانوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ آئندہ ایک ہفتے تک لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ واضح رہے کہ ریاست میں پہلے ہی سے اضلاع ایسٹ اور ویسٹ گوداوری، پرکاشم، اننتا پورم اور سریکا کولم میں لاک ڈاؤن نافذ کیا جا چکا ہے۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51 نئے کورونا مریض مصدقہ، تعداد بڑھ کر 2,474 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 51 متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب تک یہ تعداد بڑھ کر 2,474 ہو چکی ہے۔ آج 44 مریض مکمل صحت یاب ہو کر فاطمہ میڈیکل کالج کڑپا سے ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تاحال صحت یاب مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,362 ہو چکی ہے۔ کل ضلع کڑپا میں 4 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع کڑپا کے خانگی ہاسپٹلز میں عام مریضوں کے علاج کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے ضلع بھر میں ہر دن بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں اموات۔ عوام کا ریاستی حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ۔ ضلع کڑپا میں خانگی ہاسپٹلوں کے رویے کی وجہ سے ہر دن کئی افراد موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ کڑپا ٹاؤن میں بھی یہی صورتحال ہے۔ عام مریضوں کو جو دمہ یا دل کے مریض ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے، علاج کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عام مریضوں کی اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی نیگیٹو رپورٹ ہونے پر بھی علاج سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے عوام میں شدید پریشانی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ کسی بھی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہے، اگر ڈاکٹر اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیں
تو وہ شخص کہاں جائے گا؟ اگر رمس جاتے ہیں تو پہلے کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرانے کے لیے کووڈ-19 ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں جانے کے تصور سے ہی کوئی بھی عام آدمی تیار نہیں ہوتا۔ عام مریضوں میں ایک خوف کا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہر دن شہر میں کئی افراد موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوام کا حکومت سے ہر روز مطالبہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی کر کے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو عام مریضوں کے علاج کو یقینی بنانے کے لیے ضروری احکامات جاری کریں۔ یہ نیوز کی جانب سے کورونا وائرس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ضروری ہدایات۔ اویکنگ نیوز آپ سے اپیل کرتا ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں، ضرورت پڑنے پر ہی اپنے گھروں سے باہر نکلیں، ماسک کا لازمی استعمال کریں۔ ملک کے اکثر علاقوں میں اس وبا کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اپنا اور اپنے خاندانوں کا بہت خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر کو لازمی اختیار کریں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اویکنگ نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔